حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ میں ٹھہرے تو ابو قحافہ نے اپنی بیٹی سے، جو ان کی اولاد میں سے سب سے چھوٹی تھی، یہ کہا کہ بیٹی مجھے جبل ابی قبیس پر چڑھا دو۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے جبل ابی قبیس پر انہیں چڑھا دیا تو کہنے لگے یہاں تم کیا دیکھتی ہو؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کوئی لشکر دیکھتی ہوں جو یہاں کسی مقصد کے لیے جمع ہے۔ ابو قحافہ نے کہا کہ یہ گھوڑوں کا لشکر ہے۔ پھر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس لشکر کے اندر ایک شخص نظر آ رہا ہے جو کبھی آگے آتا ہے اور کبھی پیچھے۔ ابو قحافہ نے کہا کہ بیٹی وہ ایسا شخص ہے جو گھوڑوں کے لشکر کو آگے بڑھنے کا کہہ رہا ہے، یعنی اس لشکر کی صف بندی اور ترتیب لگا رہا ہے۔ پھر اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم وہ لشکر تو پھیلا ہوا ہے۔ ابو قحافہ نے کہا کہ کہیں یہ لشکر پہنچ نہ جائے، مجھے جلدی سے گھر لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر پہاڑ سے اتری، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے وہ لشکر سامنے آ گیا۔ اس وقت اس بچی کی گردن میں چاندی کا ایک ہار تھا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے اس کی گردن سے وہ ہار اتار لیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد تشریف لائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کر حاضر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار کرسی کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا ان بزرگ کو گھر میں ہی رہنے دیتے، میں وہیں ان کے پاس آ جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آئیں، نسبت اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چل کر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر دست اقدس پھیرا، پھر اسے فرمایا کہ اسلام قبول کر لیجئے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تو ان کا سر تغام درخت کی طرح سفید تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے یہ بال کچھ بدل دو۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر ان سے فرمایا میں آپ کو خدا اور اسلام کا واسطہ دے کر اپنی بہن کے ہار کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ ابو قحافہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بہن سے فرمایا بہن تم ہار کے بدلے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھو، خدا کی قسم آج کل لوگوں میں امانت کا پاس بہت کم رہ گیا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ نزول مصیبت کے وقت اجر کی امید رکھے اور تکلیف پر صبر کرے۔ والدین کے حق میں دعا کرنا اور ان سے اچھا سلوک کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ کسی بھی کام میں پڑھنے سے پہلے خوب نظم و نسق اور اس کی مناسب تیاری کر لینی چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے فوج کے لشکر کو منظم و مرتب کرنے کی خاطر مقام ذی طوا پر ٹھہر گئے تھے۔